نماز کے دوران اگر حلق سے منہ میں پانی اتر آئے تو نماز کا حکم ہوگا، اور روزے کا جواب مل گیا تھا لیکن نماز کے حکم کے بارے میں رہ گیا تھا، تو نماز کا کیا حکم ہوگا؟ اس بارے میں بھی رہنمائی فرماری، جزاک اللہ خیر۔ دعاؤں کا ملتجی عاطف رضا تاری۔ نماز کے دوران وہی پانی اوپر چڑھایا، بعض اوقات ایسیڈیٹی کا پانی آ جاتا ہے، وہ تیکھا تیکھا، تو یہ اتر گیا، تو یہ بھی روزہ نہیں، نماز نہیں توڑے گا، ناپاک نہیں ہے نا، آخری جملہ ورنہ تو دوبارہ اجازت نہ ہوتی نگلنے کی۔ بیٹا نماز کی تیاری کر لیجئے، نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حمزہ بیٹا، ہمیں نمازوں کی فکر ہونی چاہیے کیونکہ نماز ایک اہم فرض ہے۔ بیٹا میں اپنے بچپن کی بات بتاؤں، ہمارے پاس گھڑی نہیں تھی لیکن ہم وقت کی قدر کیا کرتے تھے، وقت پر نماز بھی پڑھتے تھے اور کھیل بھی لیا کرتے تھے۔ وقت پر سونا، وقت پر اٹھنا تو ہماری روٹین تھی، بغیر کسی گھڑی کے۔ بغیر گھڑی کے؟ جی بیٹا، آپ کے پاس تو اسمارٹ واچ ہیں، ہمارے پاس تو سادہ گھڑی بھی نہیں تھی۔ دادا ابو، بغیر گھڑی کے آپ وقت آخر کیسے معلوم کرتے تھے؟ حمزہ بیٹا، اس سوال کا جواب تو مجھ سے بہتر امیر اہل سنت بتا سکتے ہیں، کیا خیال ہے انہی سے پوچھ لیتے ہیں۔ پیارے امیر اہل سنت، آپ نے میرا سوال تو سن ہی لیا ہوگا، پلیز اب مجھے ذرا اس کی ڈیٹیل تو بتا دیجئے۔ اللہ اکبر۔ نماز کا وقت ہر ایک کو جاننا، جو بالغ ہے، جس پر نماز فرض ہے، فرض عین ہے۔ اب آسانیاں ہو گئی ہیں، پہلے اس طرح کی نہیں تھی، گھڑی بھی نہیں تھی، تو وہ مختلف طریقوں سے وقت معلوم کرتے تھے، اور اصل جو وقت معلوم ہوتا ہے یہ ستارے دیکھ کر۔ تو سرکار اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ اتنے ماہر تھے اس میں، یہ علم توقیت کہلاتا ہے، تو توقیت میں اتنے ماہر تھے کہ آپ ستارے دیکھ کر اپنی گھڑی کا ٹائم ملا لیتے تھے، پتہ چل جاتا تھا، یہ اس کی ترکیب ہے۔ مطلب تو اس طرح مطلب ہے کہ ستاروں کے ذریعے ٹائم معلوم کیا جاتا تھا۔ پھر نئے نئے طریقے مطلب ہوئے کہ وہ کوئی رسی جلائی جاتی تھی، ہلکی ہلکی جلتے جلتے اس گانٹھیں لگتی تھی، یہ گانٹھ تک پہنچی تو یہ 1 گھنٹے میں پہنچتی ہے، اب گانٹھ کو جلانے میں اتنا وقت لگے گا، تو دوسری وہ گانٹھ تک پہنچے گی تو 2 گھنٹے ہو جائیں گے۔ یہ اپنے مثال دے رہا ہوں، اس طرح کے طریقے بھی لوگوں نے ایجاد کیے ٹائم معلومات، وقت کی معلومات کرنے کے لیے۔ لیکن اب خیر وہ بالکل جدید طریقے، نئے طریقے، نیو ٹیکنالوجی کے ذریعے وقت معلوم کیا جاتا ہے۔ اب تو مطلب وہ گھڑیاں بھی اب چلی گئی، اب تو یہ سارا اس میں معلوم ہو جاتا ہے موبائل میں، اور یہ زیادہ مطلب یعنی کہ پکا بھی ہوتا ہے، 100% پرفیکٹ نہیں کہتا میں احتیاطاً، لیکن یہ پکا ہوتا ہے اس کا ٹائم۔ گھڑی آگے پیچھے ہو جاتی ہے، یہ میں نے نوٹ کیا، آگے پیچھے بھی نہیں ہوتا، یہ برابر اپنی ڈگر پہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو اس طرح مطلب ہے کہ یہ دادا ابو کیا کہنا چاہیے، وہ اے آئی جنریٹ دادا ابو جو فرما رہے تھے وہ درست ہے، پہلے نہیں ہوتی تھی گھڑی، لیکن یہ دادا ابو جب پیدا ہوئے تو گھڑی ایجاد ہو چکی تھی۔ اگر یہ صحیح ہوتے، جیسے میں بھی بہت پرانا ہوں دنیا میں عمر کے حساب سے، تو ہمارے دور میں گھڑی تھی، بچپن میں بھی گھڑی تھی، تو یہ پہلے ایجاد ہوئی ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ محمد اسلم اتاری گجرانوالہ سے بات کر رہا ہوں۔ پیارے امیر اہل سنت،
جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے 1.25 مہینے تک اس کو یا اس کی والدہ کو ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ باہر نہیں لے کے جا سکتے، نہ اس کو پرفیوم لگا سکتے ہیں، نہ اندھیرے میں رکھ سکتے ہیں، نہ اس کو کنگھی کر سکتے ہیں. پلیز رہنمائی فرما دیے اس کی کیا حقیقت ہے. جزاک اللہ خیرہ. امید میں بچے کی ولادت ہو گئی، اب نہ بچے کی ماں 1.25 مہینے تک گھر سے باہر جا بچے کی سکتی، ماں کو نا، دونوں کو زچہ بچہ دونوں نہ انہیں اندھیرے میں بھی نہیں رکھو، کسی موت میت میں نہیں بھیجو، یہ بھی ہے. اس طرح کی بات یہ نہیں کہ ادھر نہیں ہونی چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ تو یہ ہو سکتا ہے غیر مسلموں نے ان کو سکھایا ہو. یہ سب مسلمانوں میں یہ بدشگونی نہیں ہے، بدشگونی لینا ناجائز ہے. تو یہ اس طرح کے بعض ہوتے ہیں، بعض بابا جی ہوتے ہیں، اس طرح کی یہ بھی قیودات بتاتے ہیں. تو ان کی کوئی یعنی کہ حقیقت نہیں ہوتی، قرآن و حدیث کے مطابق یہ کام نہیں ہوتے ان کے، بس ایسے ہی ڈھکوس لے. اور یہ بیچارے لوگ آ جاتے ہیں ان کی باتوں میں. تو ان کی باتوں میں آنا نہیں، کوئی سی بات بتائے سمجھ نہیں پڑتی، وسوسے آتے ہیں، کنفیوز ہیں، تو علماء سے معلوم کرتے ہیں. دارالفتہ اہل سنت ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہے، اپنے پاس نمبر محفوظ کر لیں سب. تو انشاءاللہ یہ کہ ضرورت ہوئی تو آپ ان کو فون کر کے پوچھ لیں. اب بھی اگر ہم معلومات لیں نا تو شاید ایک بڑی تعداد کے موبائل میں ہو سکتا ہے ڈاکٹر کا نمبر ہو، اپنے کسی وکیل کا نمبر ہو، بینک مینیجر کا بھی نمبر ہوگا، اور اس طرح کے 3 4 5 مین نمبر ہوں گے. شاید ہی دارالفتہ اہل سنت کا نمبر کسی کے موبائل میں محفوظ ہو. حالانکہ سب سے زیادہ شاید اس نمبر کی ضرورت پڑ سکتی ہے، کیونکہ مسلمان ہیں، اس کو قدم قدم پر شرعی رہنمائی کی حاجت رہتی ہے اگر اس کی سوچ بنی ہوئی ہے. تو اگر سوچ نہ بنی ہوئی ہو تو ایک بزرگ کے بارے میں نے حضور پڑھا تھا، اگر حضرت حسن بصری علیہ رحمہ ہوں یا کوئی بزرگ تھے، حضور ایک شہر میں گئے، 3 دن گزر گئے، کوئی شرعی مسئلہ پوچھنے نہیں آیا. آپ نے اپنے ساتھی سے فرمایا یہاں سے چلو، یہاں علم کو موت آ جائے گی، یہاں رہ کر کیا کریں گے. تو بعد وقت کسی کو اگر یہ احساس ہی نہیں ہے کہ ہمیں کوئی شرعی مسئلہ پوچھنا ہے تو ایک الگ ٹاپک ہے، ورنہ تو سب سے زیادہ ضرورت اگر کسی نمبر کی ایک مسلمان کو پڑ سکتی ہے تو وہ مفتی صاحب کی پڑھ سکتی ہے، ایک عالم صاحب کی پڑھ سکتی ہے. تو اللہ کرے یہ رکھنے میں کامیاب ہو جائیں. یہ دارالفتہ اہل سنت کا نمبر مدنی چینل کی اسکرین پر بالکل واضح ہے، آپ اس کو یاد بھی کر لیں. 786 4100 0311 کے ساتھ یہ نمبر ہے. 786 4100 786 4100 486 4100 0311 کے ساتھ ملا لیں. جی مفتی صاحب. فقہ حنفی کی ایک مشہور کتاب ہے البحر الرائق کے نام سے، اس میں علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ نقل کیا کہ پچھلے دور میں جب قافلے، تجارت کے قافلے سفر کرتے تھے تو اپنے ساتھ ایک فقی یعنی عالم کو رکھا کرتے تھے تاکہ اپنے کاروباری مسائل کے لیے، تجارت کے مسائل کے لیے ان کی طرف رجوع کریں اور ان سے پوچھ پوچھ کر تجارت کر سکیں. ماشاءاللہ. ذرا حج اور عمرے کا بھی فرماتے ہیں نا کہ اپنے ساتھ ایک عالم کو ہونا رکھیں. ہاں وہ تو کئی بار میں نے مشورہ دیا، مگر نہیں ہے اس کا ایک کوئی تجربے کار بھی بعض اوقات کسی قافلے میں نہیں ہوتا، اور جس کو یہ تجربے کار سمجھ رہے ہوتے ہیں اس کو جتنی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کے تو معاملہ کچھ اور ہے. عالم بھی وہ جو تجربہ کار ہو. ہر عالم کو چونکہ حج نہیں کیا ہوتا تو اتنا تجربہ نہیں ہوتا. علم ہو اگر صحیح مطالعہ ہو تو اس لیے وہ تجربہ کار عالم ہو نا تو یہ زیادہ مفید ہوتا ہے. ماشاءاللہ. اچھا یہ جو ہماری وہ آتا کہ پیچھے چلے جاتے ہیں پھر اپنی جگہ بک کر کے واپس آ جاتے ہیں کوئی چیز رکھ کر یا اس طرح کسی کو بول کر، تو ان کو ایک حدیث سے پاک یہ وہاں ایڈجسٹ کرنا. حضرت سیدنا جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم جب حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جاتے تو جہاں مجلس ختم ہوتی وہیں بیٹھ جاتے، یعنی وہ آخری سرے پر جیسے آتے تو وہیں تشریف فرما ہو جاتے، یہ نہیں لوگوں کو پھلانگتے ہوئے ہٹاتے ہوئے. وہ سمجھے اب صحابہ کرام سے بڑھ کر کون یار وی آئی پی ہے. تو وہ بھی یعنی کہ جہاں جگہ ملتی
सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मजलिस में जब तशरीफ लाते तो यही कि जहाँ जगह मिलती वहाँ तशरीफ फरमा होते, ये सुन्नत भी है। किसी को अपनी है ना हटाना ये सुन्नत नहीं है कि हट जाओ मैं यहाँ बैठूंगा। और औरों को भी, लोगों को भी चाहिए कि वो ना हटाएं। बाज होते हैं कि मतलब हटा, बुजुर्ग आए में इनको जगह दो, ये भी दिल आजार बातें हैं। जो जहाँ बैठ गया उसको हटाने की मतलब यानी कि जरूरत नहीं है। पहली सफ में नमाज में भी खड़ा हो गया तो इसको हटा नहीं सकते, या कहीं किसी भी जगह नमाज में सफ में खड़ा हुआ है, कोई किसी के लिए, अपने लिए या किसी के लिए वहाँ हटा नहीं सकता, भले कोई बादलों से आया है।